ہجڑے خسرے خواجہ سرا۔ ہمارے ارد گرد اس نام کے انسان بستے ہیں جو آپ کو شادیوں میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے یا مختلف جگہوں پر بھیک مانگتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ ان کو خواجہ سرا کا لقب جو ہے یہ مغل شہنشاہ اکبر نے دیا۔ خواجہ کا مطلب افسر اور سرا کا مطلب محل کا افسر۔ آج ہم ان کے بارے میں بات کریں گے اور یہ ایک آگاہی ویڈیو آپ کے لیے رہے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں سورہ شورا کی آیت 49 اور 50 میں فرماتا ہے، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، پیدا کرتا ہے جو چاہے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے، یا دونوں ملا دے، بیٹے اور بیٹیاں، اور جسے چاہے بانجھ کر دے، بے شک وہ علم و قدرت والا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سائنس کی روح سے یہ کیا ہیں؟ دیکھیں جی، مرد اور عورت کے کروموسومز جب آپس میں ملتے ہیں، اگر اس میں زیادہ میل کروموسومز ہوں تو وہ میل پیدا ہوتا ہے، اور اگر اس میں فیمیل کروموسومز زیادہ ہوں تو فیمیل بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر دونوں کروموسومز برابر ہو جائیں تو کراس جینڈر جسے ہم کہتے ہیں یا خواجہ سرا وہ پیدا ہوتا ہے، جو بہت شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ حضرت علی کے دور میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھا گیا کہ ان کی وراثت کس طرح سے تقسیم ہوگی، تو حضرت علی نے اس کا جواب دیا کہ اگر اس میں عورت کا زیادہ شابہ ہوگا تو وہ عورت کی وراثت کی حقدار ٹھہرے گی، اور اگر اس میں مرد کا شابہ زیادہ ہوگا تو وہ مرد کی وراثت کا حقدار ہوگا۔ یعنی ان کے اندر بھی میل اور فیمیل پائے جاتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کراس جینڈر میں میل اور فیمیل دونوں قسم کی کوالٹیز ہوتی ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت علی کے پاس لایا گیا۔ ہوا یہ کہ ایک مرد نے ایک کراس جینڈر سے شادی کی اور اسے تحفے میں ایک باندی بھی دی۔ جب مرد نے اس کراس جینڈر کے ساتھ اپنا رشتہ ازواج بنایا تو اس سے اسے بیٹا پیدا ہوا، مگر دوسری طرف اسی کراس جینڈر نے جب اس دی ہوئی باندی جو اس کے شوہر نے تحفے میں دی تھی اس سے اپنا رشتہ ازواج بنایا تو وہاں سے بھی اسے بیٹا پیدا ہوا۔ حضرت علی کے پاس یہ معاملہ لایا گیا۔ حضرت علی نے اس سے سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ آپ میل ہیں یا فیمیل، تو اس نے جواب دیا کہ میرے اندر دونوں خصوصیات ہیں، مجھے مینسز بھی آتے ہیں اور میں مرد بھی ہوں۔ تو پھر حضرت علی نے اپنے حواریوں سے کہا کہ اس کی پسلیاں گنو، کیونکہ مرد کے دونوں طرف ایک پسلی کم ہوتی ہے عورت سے، کیونکہ عورت میں 12 دو گنی گئی تو اس کی لیفٹ سائڈ پہ 11 پسلیاں نکلیں، اس لیے حضرت علی نے اسے مرد ڈکلیئر کر دیا۔ ناظرین، بہت پیاری مخلوق ہے، اور یہ جو کراس جینڈر لا آیا اس میں جو نیچرل یہ خواجہ سرا ہیں ان کے حقوق کی بات کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے بھی کی گئی تھی جو خود سے اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں، جو ان کی روح یا ان کی نیچر چاہتی ہے اس کو چھوڑ کے جو نیچرل کراس جینڈر ہے ان کے حقوق کے لیے ہمیں بات کرنی ہے، ان کی عزت کرنی ہے، اور وہ ہماری طرح انسان ہیں۔